بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پیش نظر یہ بات ہے کہ نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی، حضرت امیر علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق کس نوعیت کے بات چیت کی، کس نوعیت کے افکار کا، نظریات کا اظہار فرمایا کہ حضرت علی کی رائے اور موقف کیا تھا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق۔ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کتاب میں، جس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، جو حضرت مولا کائنات سے منسوب ہے، اہل سنت میں کثرت سے اور اہل تشیع میں بھی چند افراد ایسے موجود ہیں، چند محققین، جن کی رائے ہے کہ اس میں کچھ خلط مبحث ہے۔ چلیں اس بحث میں گئے بغیر اگر مان لیا جائے کہ وہ ساری جو منسوب ہے سید رضی، جو الشریف الرضی، سید رضی شریف صاحب کی جو تحقیق ہے اور جو تدوین ہے حضرت مولا کائنات سے منسوب نہج البلاغہ، اگر مان لیا جائے کہ وہ ساری صحیح منسوب ہے حضرت مولا علی سے، تو پھر ہمارے جو اہل تشیع کے طبقات ہیں ان میں آپ ایک حصہ سنتے ہیں، اور بلکہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تو چند ایک دو چار لوگوں کے سوا نہیں سنا کہ کسی شیعہ عالم کا خطاب نہج البلاغہ سے ہو۔ ادھر ادھر کی زیادہ تر بات چیت ہوتی ہے، کم بات ہوتی ہے اس موضوع پر، حالانکہ قرآن مجید کے بعد ان کے ہاں جو منبع اور مصدر ہے وہ حضرت علی کے وہ اقوال ہیں، نہج البلاغہ کے خطبات ہیں۔ کم لوگ اس کو کوڈ کرتے ہیں، شاید میرا تو خیال ہے کہ اکثر ذاکرین نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک حصہ اگر جو لوگ پڑھے ہیں یا جن لوگوں کے پاس ہے، اہل علم لوگ ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تو وہ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک حصہ اس کا پیش کیا جاتا ہے یا ایک رخ دکھایا جاتا ہے جو عام طور پہ اختلافات سے متعلق ہے۔ اب اس کا ایک اور رخ ہے جو عام طور پہ دکھایا نہیں جاتا، اور وہ میں تھوڑا سا دو چار کلپس میں دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام، جو حضرت علی کے ساتھی تھے، دوست تھے، ان سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں دو چار نمونے آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے پیش کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ پھر اگر ان اختلافی باتوں کو صحیح بھی لے لیا جائے بالفرض، منسوب جو ہیں حضرت علی سے، اور اس کو بھی چونکہ اب منسوب ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا اگر پوری کی پوری صحیح ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ اس اختلاف کو آپ کو پھر کسی ایک واقعے پر اس کو اپنا اس کو کرنا پڑے گا، اس واقعے کو اس کا مدلول قرار دینا پڑے گا، اس کو اس واقعے کے ساتھ خاص کرنا پڑے گا، اس کو مطلق نہیں سمجھا جائے گا، مقید سمجھا جائے گا کہ یہ آراء اگر صحیح سمجھی جائیں، مطلب عام طور پہ تو نہیں سمجھی جاتی، میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے ساتھ سمجھا جائے گا، کیونکہ علی الاطلاق جو صحابہ کرام سے متعلق حضرت علی کی رائے ہے وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ سید رضی شریف نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ نمبر 190، 190، 189، ان پر فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنے لوگوں سے فرما رہے ہیں، لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارى احد منکم یشبہہم، میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تم میں سے کسی ایک کو بھی ان سے متعلق نہیں پایا، ان جیسا نہیں پایا، ان جیسا تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پایا۔ وہ آگے پھر ان کی خصوصیات، کوالٹیز بیان کی، فرماتے ہیں کہ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ صبح کرتے تھے، اور جب سجدوں اور قیام کی حالت میں راتیں بسر کرتے تھے، وہ سجدوں کی حالت میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر رکھتے تھے اور کبھی اپنے رخسار زمین پر رکھتے تھے، عجز و انکساری کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، اور وہ محشر میں اپنے حاضر ہونے کو یاد کر کے یوں قیام کرتے تھے جیسے آگ کے انگارے پر کھڑے ہوں۔ ان کے تقوی، طہارت کا اور اپنا للہیت کا ان میں یہ عالم تھا۔ طویل سجدوں سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گھٹنوں جیسے نشان بن جاتے تھے، اتنے کثیر اور طویل سجدے کیا کرتے تھے خشیت الہی میں۔ پھر فرماتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بہنے لگ جاتی، حتیٰ کہ وہ آنسو ان کے گریبان کو ترک کر دیتے، اور وہ عذاب کے خوف اور ثواب کی امید کے باعث یوں کپ کپاتے جیسے تیز اور تند ہوا کے ساتھ جب تیز ہوا چلتی ہے تو درخت ہلتے ہیں، یوں وہ کپ کپاتے، ان کی کپ کپاہٹ ایسی ہوتی جیسے تیز ہوا میں درخت کی ٹہنیاں یوں ہوتی۔
یہ ایک نقشہ ہے جو صحابہ کرام کے تقوی، طہارت، ان کے دن، ان کی راتوں سے متعلق حضرت علی نے کھینچا ہے۔ نہج البلاغہ کوئی بھی پڑھنا چاہے پڑھ لے، نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ نمبر 190 اور 189 اور 190۔ اس کے بعد آگے چلیے، آگے فرماتے ہیں حضرت علی خود، حضرت علی نے فرمایا کہ آج وہ قوم اصحاب رسول، مراد یہ تھے کہ وہ قوم کہاں ہیں جنہیں اسلام کی جب دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول کیا۔ یعنی یہ ایک اگلا مقام ہے، یہ نہج البلاغہ جلد اول صفحہ 234 اور 235 سے میں لے رہا ہوں۔ یہاں بھی اسی طریق پر بغیر نام لیے، بالعموم، آگے نام لے کر بھی صحابہ کے فضائل ہیں، یہاں بالعموم نام لیے بغیر بالعموم صحابہ کے فضائل دوسرے مقام پر حضرت علی نے بیان کیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں آج وہ لوگ جن کو دعوت اسلام دی گئی تھی تو انہوں نے قبول کیا تھا، انہوں نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق فیصلے کیے تھے۔ فرمایا انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی تو انہوں نے اس کی طرف دیوانہ وار اس طرح بڑھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے ظلم اور استبداد کا خاتمہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو بے نیام کر دیا، اور زمین کے اطراف میں انتہائی منظم انداز میں گروہ در گروہ اور قطار اندر قطار پھیل گئے، یوں شدت کے ساتھ اور اطاعت کی شدت کے ساتھ اور محبت الہی کی شدت کے ساتھ جہاد کیا۔ ان میں سے کچھ نے باطل قوتوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، کچھ نے تو جہاد میں شہادت حاصل کر لی۔ جو زندہ بچ گئے وہ زندہ بچ جانے سے خوش نہیں ہوتے تھے اور شہادت کی صورت میں غم زدہ نہیں ہوتے تھے۔ یعنی جو ان کا زندہ بچ جانے کی کیفیت ہے، ان کی اسلام سے وفاداری کا یہ عالم تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتے وہ شہید ہو جاتے، اور جو زندہ بچ جاتے وہ اس سے خوش نہیں ہوتے تھے کہ ہم زندہ بچ کے آ گئے۔ یعنی ان کے لیے زندگی اور موت میں فرق نہیں تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے باپ میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ گریہ و بکا کی کثرت کے باعث سفید آنکھوں والے تھے، یعنی ان میں سے اکثر کی آنکھیں اللہ کی خشیت میں ہمہ وقت بہتی تھی، دعاؤں کی کثرت کے سبب ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام سے متعلق فرما رہے ہیں۔ کثرت سے روزے رکھنے کے سبب دبلے پتلے ہوتے تھے، ان کے چہروں پر شبیداریوں کے سبب ان کی رنگتیں اڑی ہوتی تھیں، ان کے چہروں پر خشوع خضوع کے آثار ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے جدا ہونے والے میرے ساتھی ہیں، یعنی جو چلے گئے ان کی طرف اشارہ تھا کہ وہ میرے ساتھی تھے، ان کا یہ کردار تھا اور یہ عمل تھا۔ پھر فرمایا کہ ان کا یہ حق ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے طالب و مشتاق رہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں صحابہ کرام سے متعلق کہ ہم پر یہ ان کا حق ہے ان کی محنتوں کا کہ ہم ان کے طالب بھی رہیں اور ان کے مشتاق بھی رہیں، اور ان سے جدائی پر اپنے ہاتھوں کو کاٹیں۔ اس طرح کے وہ لوگ تھے۔ یہ ایک معقولہ ہے کہ جدائی پر ہاتھ کو کاٹنا، یعنی انتہائی شدت کے ساتھ کسی کی کمی اور ہجر کو محسوس کرنا۔ شیطان تمہارے لیے اپنے راستے آسان بنا، اب نصیحت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے فضائل کا باب بند کر کے اب نصیحت فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارے لیے اپنے راستے آسان بناتا ہے، تم اس کے بہکاوے میں نہ مت آؤ۔ یعنی صحابہ کرام کا فضائل بیان کر کے آگے یہ کہنا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، خبردار تم اس کے بہکاوے میں مت آؤ۔ یہ بڑا اہم پیغام ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت علی کا اشارہ کس طرف تھا۔ فرمایا کہ اس کے بہکاموں، وسوسوں اور پھونکوں سے دور رہو، اور ہر وہ شخص جو تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی نصیحت قبول کرو اور اپنے آپ کو اس سے جوڑے رکھو۔ یہ 2 مقامات نہج البلاغہ سے میں نے پیش کر دیے، کئی مقامات ہیں جس کو تفصیل سے یعنی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اگر اس کا احاطہ کیا جائے، 100 سے زیادہ مقامات آرام سے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ 2 مقامات میں نے بیان کر دیے جو حضور شیخ الاسلام نے عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت میں بھی بیان فرمائی۔ تو یہ دیکھیے کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحابہ کرام بالعموم صحابہ کرام سے متعلق یہ رائے تھی۔ اصل میں اب پرابلم یہ ہے، اس پر جو ہمارے ایک ہیں شیعہ اسکالر ہیں بہت اچھے، جواد نقوی صاحب، وہ بھی اس پر بات کرتے ہیں، اور اہل سنت میں تو خیر ہوتی ہے کہ بالفرض اس بحث میں گئے بغیر کہ کون کس کا ساتھ دیتا ہے، اگر چند صحابہ کرام جو انگلی پر گرے جا سکتے ہیں، چند شخصیات کے ساتھ جو حضرت علی کے مد مقابل آئے،
کسی کو اختلاف ہے وہ تو ہمیں بھی اختلاف ہے سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، ٹھیک، تو ساروں کے ساتھ ایک بغض اور عناد کی کیفیت بنا لینا یہ تو ناجائز کیفیت ہے۔ بغض و عناد کی کیفیت تو کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، لیکن جہالت ہمارے ہاں یہ آ گئی ہے کہ جو چند اشخاص جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ جو اختلاف تھا، اور اس اختلاف میں مبنی بر حق تھے حضرت علی، اور اس اختلاف میں دوسرے حق پر نہیں تھے، لیکن اس ساری بحث کے باوجود اہل سنت کا بھی یہ موقف ہے کہ حضرت علی ہی حق پر تھے اور حضرت علی ہی کا ساتھ دیا جانا چاہیے تھا، اور جو حضرت علی کے مد مقابل ہے وہ حق پر نہیں تھے۔ یہ ہے اصل اختلاف کا نقطہ نظر۔ اور پھر قرآن نے سورہ حجرات میں بتا دیا کہ جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں ان میں صلح کراؤ۔ وہ مسلمانوں کے گروہ کہا، اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اگر صلح نہ ہو تو جو گروہ زیادتی کر رہا ہو تم دوسرے گروہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ مل کے زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ یہ ہے قرآن کا حکم، اور جمیع صحابہ کرام نے یہ کیا۔ جنہوں نے یہ نہیں کیا ان کا طریق درست نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی صحابہ کرام سے متعلق رائے۔ اگر 10 15 20 25 شخصیات سے اختلاف ہے تو پورے کے پورے صحابہ کرام جن کے خون پسینے پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں لٹائیں، اور مکہ کا مطلب چشم کشا دور اور اعصاب شکن دور اور مشکل ترین دور گزارا، ان ساروں کی خدمات کو اٹھا کے ایک دوسری طرف پھینک دینا، اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی تنگ نظری کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب نہج البلاغہ سے صرف دو مقامات سے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے۔